بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین محترم، آج ہم اس ویڈیو میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی شادی کا واقعہ بیان کریں گے۔ ایک دن رسالت مآب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں آرام فرما رہے تھے کہ عالم خواب میں حضرت جبرائیل علیہ السلام سبز ریشمی پارچہ پر سیدہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی صورت کی شبیہ لائے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ خاتون اس دنیا اور آخرت میں آپ کی زوجہ ہے۔ بیوی کا چہرہ دیکھنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب میں ہی ارشاد فرمایا، اگر یہ خواب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے تو ضرور پورا ہوگا اور اللہ تعالیٰ ایسی زوجہ ضرور عطا فرمائیں گے۔ اور یہ خواب مسلسل 3 رات آتا رہا اور یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے لیے بہت بڑی منقبت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے آنے سے پہلے ہی ان کے جمال پر انوار کا محب و مشتاق بنا دیا۔ ایک روز رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں تشریف فرما تھے کہ حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ حضرت خولہ بنت حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر خدمت ہوئیں اور عرض گزار ہوئیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ دوسرا نکاح کر لیں۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا، کس سے؟ حضرت خولہ بنت حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، بیوہ اور کنواری دونوں طرح کے رشتے ہیں، جسے پسند فرمائیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کون ہیں؟ حضرت خولہ زوجہ عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، بیوہ تو حضرت سودہ بنت زماں رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں اور کنواری آپ کے قریب ترین دوست حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ تو فرمایا، دونوں جگہ بات کرو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اذن پانے کے بعد حضرت خولہ بنت حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدھی سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے در دولت پر پہنچی۔ اس وقت وہ گھر پر نہیں تھے۔ ان کی اہلیہ محترمہ حضرت سیدہ زینب ام رومان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی خندق پیشانی سے انہیں بٹھایا تو حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، بہن میں عائشہ بیٹی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیام لے کر آئی ہوں۔ حضرت زینب ام رومان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باپ کو آنے دو، ان سے بات کروں گی، پھر بتاؤں گی، کل آنا۔ تو سیدہ خولہ بنت حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کر سیدہ سودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد زما کے پاس آتی ہیں۔ وہ انہیں دیکھ کر کہتے ہیں، آؤ خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھو، آپ کو آج کا دن مبارک ہو۔ وہ بولی، تمہارے لیے بھی خیر و برکت ہو، اور فرمایا، آپ کی بیٹی سودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے پیام لائی ہوں۔ سیدہ خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت کیا، پھر کیا ارادہ ہے؟ تو انہوں نے کہا، ذاتی طور پر مجھے قطعاً اعتراض نہیں، لیکن سودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرضی دریافت کر لو۔ زما نے مشورہ دیا تو وہ اٹھ کر ان کے پاس چلی گئی۔ انہوں نے سیدہ خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تو بڑی محبت سے بٹھایا۔ انہوں نے دریافت کیا، کیسے آئی ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم سے شادی کرنا چاہتے ہیں، کیا مرضی ہے؟ انہوں نے سنا تو اپنی سماعت پر یقین نہ آیا کہ اس عمر میں، جب کہ عمر 50 سال ہے۔ دوسرے دن حضرت خولہ بنت حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوبارہ سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گئیں۔ وہ منتظر تھے۔ جب وہ بیٹھ گئیں تو گویا ہوئے، خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مجھے تمہارے توسط سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام ملا ہے۔ میرا جو تعلق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے، اس کی روشنی میں کیا یہ جائز ہے؟ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھتیجی ہیں۔ حضرت خولہ بنت حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس زمن میں بات کروں گی،
پھر اطلاع دوں گی۔ اور اٹھنے لگی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ایک اور بات ہے، میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے جبیر بن مطعم سے وعدہ کر چکا ہوں، وعدہ خلافی ہوگی تا وقت یہ کہ اس طرح سے کوئی جواب نہ ملے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا تو اٹھ کر چلی گئیں اور سیدھی ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کاشیانہ اقدس پر پہنچی اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو اختیار دے دیا ہے کہ جو آپ چاہیں اس کے حق میں فیصلہ صادر فرمائے۔ پھر عرض کیا میں آپ کے دوست اور جانثار کے ہاں بھی گئی تھی۔ جب آپ نے وہ بات سماعت فرمائی جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہی تھی تو ارشاد کیا کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرا صرف دینی بھائی ہے، نکاح جائز ہے۔ ایک بات انہوں نے یہ بھی بتائی تھی کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے انہوں نے جبیر بن مطعم سے وعدہ کر رکھا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ٹھیک ہے۔ اور پھر حضرت سیدہ سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی ہو گئی، جنہوں نے اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیوں کی اپنی اولاد سے بڑھ کر دیکھ بھال کی۔ چند دنوں کے بعد جبیر بن مطعم نے خود ہی سیدہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کرنے سے انکار کر دیا اور وجہ یہ بتائی میں نہیں چاہتا کہ عائشہ کے گھر میں آنے سے میرے گھر میں اسلام داخل ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے کی تمام رکاوٹیں دور کر دی تھی۔ چنانچہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدہ خولہ بنت حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا بھیجا۔ جب آئیں تو کہا جبیر نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کرنے سے انکار کر دیا ہے، اب آپ جا کر ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہہ دیں کہ جب چاہیں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کر لیں۔ مہر ادا ہو جانے کے بعد صحابیات کی ایک جماعت دلہن کے گھر پہنچی۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دلہن بنایا گیا اور پھر اس کمرے میں لایا گیا جہاں انصار کی عورتیں منتظر تھیں۔ انہوں نے بڑی محبت اور خوشی سے دلہن کا استقبال کیا اور کہا تمہارا آنا ببرکت اور نیک ہو۔ تھوڑی دیر کے بعد رحمت العالمین سرور کونین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تشریف لے آئے۔ اس شادی میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سہیلی حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھیں۔ فرماتی ہیں اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ضیافت کے لیے دودھ پیش کیا گیا۔ ان حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیالہ سے تھوڑا سا دودھ پیا اور پھر پیالہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بڑھا دیا۔ وہ شرمانے لگی۔ میں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عطیہ واپس نہ کرو۔ پھر انہوں نے شرماتے شرماتے لے لیا اور ذرا سا پی کر رکھ دیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنی سہیلیوں کو دو۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم کو اشتہا نہیں۔ فرمایا جھوٹ نہ بولو، آدمی کا ایک جھوٹ لکھا جاتا ہے۔ اور پھر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رخصتی ہوگی۔ یہ شوال کا مہینہ اور سن ہجری کا دوسرا سال تھا۔ ام المومنین سیدہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نیکے سے رخصت ہو کر حرم نبوی میں رونق افروز ہوئی تو رہائش کے لیے آپ کو جو حجرہ ملا وہ مسجد نبوی سے متصل تھا۔ اس گھر کا دروازہ بھی جانب مسجد تھا اور ام المومنین سیدہ سودا رضی اللہ تعالی عنہا جس گھر میں مکین تھی اس کا دروازہ بھی جانب آل عثمان تھا۔ اس وقت تک صرف 2 ہی حجرے تعمیر ہوئے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دونوں صاحبزادیاں سیدہ حضرت ام کلثوم اور سیدہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدہ ام المومنین حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رہتی تھیں۔ جس حجرہ میں دنیا و آخرت کی زوجہ رسول اکرم سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قیام پذیر تھی، اس کی لمبائی چوڑائی چند ذرائع پر محیط صرف ایک کمرہ کی صورت میں تھی۔ گھر کا کل اثاثہ ایک چارپائی تھی، ایک چٹائی، ایک بستر، ایک تکیہ جس میں چھال بھری تھی، آٹے اور کھجور رکھنے کے لیے 1-2 برتن،
پانی کا ایک برتن اور پانی پینے کے لیے پیالے سے زیادہ کچھ نہ تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر کئی دن چراغ نہ جلتا تھا۔ ایک دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں کسی نے چند کھجوریں ہدیہ کی، جن کی تعداد حدیث مبارکہ میں 9 یا 11 ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کئی دن کے فاقے سے تھے۔ بھوک کے باوجود حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے وہ کھجوریں خود نہ کھائیں، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے رکھ دیں۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر تشریف لائے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے وہ کھجوریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دی۔ آپ نے کھجوریں تناول فرمائیں اور بعد میں خیال آیا تو پوچھا، عائشہ تم نے بھی کچھ کھایا ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا، یا رسول اللہ میرے لیے رب کی رضا کافی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سمجھ گئے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کچھ نہیں کھایا۔ آپ کو بہت افسوس ہوا، فرمایا عائشہ تم نے کھجوریں کھا لینی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا مسکرائیں اور عرض کی، اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھا لی ہیں تو کافی ہیں۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لب مبارک حرکت میں آئی اور دعا کی، اے اللہ عائشہ کو اس صبر کا اجر عظیم عطا فرما۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا، حضور میرے لیے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے جنت میں بھی آپ کی بیوی بنائے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر جنت میں میری رفاقت مطلوب ہے تو پھر زاہدہ اور صابرہ بن جاؤ۔ کل کے لیے سامان خوراک جمع نہ کرو، جو زائد ہو اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ کر دیا کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس ارشاد مبارک کو سننے کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے زندگی بھر اس ارشاد مبارک کو حرز جاں بنائے رکھا اور دل و جان سے اس پر عمل پیرا رہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کی مشکلیں آسان فرمائے اور دین اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔